اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلوات علی محمد آپ سب کی خدمت میں عمومی طور پر اور زمانے کے امام کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ مبارکباد ولادت با سعادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولود مسعود کے صدقے میں سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. ظاہر ہے کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ سورہ رحمان کی آیت ہے. اس کا لحن، اس کے الفاظ خود اس کا تعارف کروا دیتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جو سورہ رحمان میں یہ الفاظ ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ ناز ہے جو پروردگار عالم نے کیا ہے. تو ابتدائی سے اگر آپ دیکھیں تو اسی تھیم کو پروردگار عالم نے برقرار رکھا ہے. عروس قرآن میں یا قرآن مجید کی جو دلہن جس کو کہا جاتا ہے سورہ رحمان، تو زینت ہے اس کے اندر، ایک زیب ہے. پروردگار عالم نے اس کو اس طرح سے رکھا ہے کہ اس کا وجود خود بہت دلکش محسوس ہوتا ہے تمام سوروں کے درمیان. تو نعمتوں کا تعارف کرواتے ہوئے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. ایک لحن ہے، یعنی اگر آپ اس کو بغیر ترجمے کے بھی پڑھتے چلے جائیے تو اس کے پڑھنے میں ایک لطف ہے، واقعاً اس کے اندر ایک جاذبیت ہے، ایک چام ہے، ایک اٹریکشن ہے. پھر پروردگار عالم نعمتوں کے درمیان میں اس جملے کو ایڈ کرتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو ان نعمتوں کے بیان میں پھر بات وہاں تک پہنچتی ہے کہ جس میں خدا یہ ارشاد فرماتا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان کہ وہ خدا ہے کہ جس نے دو سمندروں کو، دو دریاؤں کو جاری کر دیا. ان کا التقاء ہوتا ہے، ان کا ملاپ ہوتا ہے. بینہما برزخ لا یبغیان اور ان کے درمیان پھر ایک برزخ اور ایک حد فاصل ہے اور یہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، یعنی اپنے حدود کو پہچانتے ہیں. اور پھر پروردگار کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان کہ ان سے پھر کون نکلتے ہیں کہ لؤلؤ اور مرجان، موتی اور مرجان نکلتے ہیں. اور پھر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جناب سیدہ کے اوپر جو تقاریر ہوتی ہیں ان میں بھی یہ گزارش کرنے کا شرف حاصل ہوا کہ اگر آپ اپنی کتابوں کو دیکھیں تو بحر الانوار میں اور دیگر تفاسیر میں یہ مل ہی جائے گا، مگر خود برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر، اور نہ فقط یہ کہ عام برادران اہل سنت بلکہ بعض وہابی علماء، ان کو نہ فقط یہ کہ میں نے لکھتے ہوئے بلکہ بولتے ہوئے بھی سنا، جس پر مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ انہوں نے اس حوالے سے پیغمبر اکرم کے اس فرمان کو نقل کیا کہ یہاں پر دو دریاؤں سے یا سمندروں سے کون مراد ہے کہ مرج البحرین کہ پروردگار نے دو سمندروں کو جاری کر دیا. تو کہا کہ اس سے ایک دریا دریائے ولایت اور دوسرا دریا دریائے عصمت، یعنی ایک دریا جناب امیر المومنین اور دوسرا دریا خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. تو یہ پروردگار عالم نے ان کے ازدواج کو سمجھایا ہے کہ یہ وہ شادی ہے کہ جو پروردگار کو اتنی پسند ہے. اس خاندان کی تشکیل کو پروردگار نے اس طرح سے محفوظ کیا قرآن مجید میں
یہ ارشاد فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان، اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ بینہما برزخون، کہ وہ برزخ کے حد فاصل کون ہے؟ کہ وہ میں خود ہوں، یعنی یہ میرا وجود ہے کہ جس کی وجہ سے علی جانتے ہیں کہ فاطمہ کیا ہے، فاطمہ جانتی ہیں کہ علی کیا ہے، تو وہ ایک دوسرے کے اوپر تجاوز نہیں کرتے۔ اور پھر پروردگار عالم ناز کرتا ہے کہ اے گروہ جن و انس، میں نے تمہارے درمیان علی اور زہرا جیسے جوڑے کو رکھ دیا، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کب وہ وہاں پر ظاہر ہوا کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ اس ملاپ کے نتیجے میں موتی اور مرجان اس دنیا میں آتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اس سے کون مراد ہے؟ کہ موتی اور مرجان سے مراد ہے حسن اور حسین۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پھر پروردگار عالم نے ناز کیا کہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ایک تو ایسا جوڑا میں نے دنیا میں رکھا، اور ایسے دو فرزندان میں نے اس دنیا میں بھیج دیے کہ جن سے بہتر کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو ظاہر ہے کہ اسی مرجان کی آمد کی خوشی کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ بعض خصائص ہیں کہ جو ہمیں بطور عمومی اہل بیت کے نظر آتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو معصومین میں سے ہر فرد کے حوالے سے خاص طور پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی ممکن ہے کہ شہادت میں سبھی معصومین شریک ہوں، حضرت حجت ظاہر کہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، مگر 11 معصومین، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ 13 معصومین، وہ سب شہادت کے مرتبے پر پہنچے، لیکن یہ کہ اس کے باوجود جو شہادت میں ندرت ہے وہ امام حسین کی شہادت ہے، کہ جس کے بعد سیادت شہادت کا تاج بھی ان کے سر پر ہے، سید الشہداء ان کو کہا گیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزوں کے اندر مثلاً یوں ساقی کوثر کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ جب لقب کے عنوان سے آتا ہے تو امیر المومنین سے خاص ہو جاتا ہے کہ مولا کائنات کو کہا جاتا ہے ساقی کوثر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ بعض دوسری چیزیں ہیں۔ تو اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو نام جو ان دونوں بچوں کے رکھے گئے، یعنی بڑے نواسے کے اور چھوٹے نواسے کا جو نام رکھا گیا یہ منفرد ہے، یعنی ایک ہے لفظ، وہ لفظ ایگزسٹ کرتا تھا، حسن بھی لفظ ایگزسٹ کرتا تھا، حسین بھی لفظ ایگزسٹ کرتا تھا، یعنی ایسا نہیں کہ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ وہ نام باقاعدہ وضع کیا گیا اور یہ لفظ اس سے پہلے موجود ہی نہیں تھا، لفظ موجود تھا، مگر اس کو بطور پراپر ناؤن کسی فرد کے نام کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا تھا، نہ حسن نہ حسین۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسن پیدا ہوئے تب بھی یہی بات ہوئی، اور جب امام حسین پیدا ہوئے تب بھی یہی بات ہوئی کہ ان کے ولادت کے موقع پر جناب سیدہ سے امیر المومنین نے پوچھا کہ آپ نے بچے کا کوئی نام رکھا؟ کہا کہ میں آپ کے اوپر کیسے سبقت کر سکتی ہوں؟ تو پھر مولا کائنات نے کہا کہ پھر میں اللہ کے رسول پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ اور پھر جب پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ میں خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے اب تک کوئی نام تجویز نہ کیا ہو تو میں نام کیسے رکھ دوں؟ تو اس کے بعد پھر جناب جبرائیل جب نازل ہوئے ہیں تو یہ پیغام لے کر آئے کہ آپ کو پروردگار عالم نے موسیٰ کی طرح بنایا اور آپ کے وسیع علی کو خدا نے ہارون کی طرح سے بنایا، تو پھر بچوں کے نام بھی وہ ہونے چاہیے کہ جو ہارون کے بچوں کے نام تھے۔ تو پھر اسی نسبت سے امام حسن کا نام رکھا گیا شبر، اور امام حسین کا نام رکھا گیا شبیر، یہ اسی کا پھر عربی ترجمہ یا ٹرانسلیشن قرار دیا گیا کہ یہ ان کے ناموں کا ترجمہ ہے، کہ جو شبر اور شبیر ہیں اسی کو اگر آپ عربی کے اعتبار سے دیکھیں تو حسن اور حسین کہلائے گا۔ پھر اس کو اگر آپ مزید عربی کے اعتبار سے دیکھیں تو حسین حسن ہی سے مشتق ہے، یعنی عربی کے اعتبار سے یہ فعیل کا صیغہ بنتا ہے، اور فعیل کا مطلب ہوتا ہے اس میں تصغیر، یعنی جب وہ کہیں رجل اور رجیل تو رجل کا مطلب ہے مرد اور رجیل کا مطلب ہے چھوٹا مرد، تو حسن کا مطلب ہے وہ جو صاحب حسن ہو، اور حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن، یعنی وہ بڑے ہیں اور یہ چھوٹے ہیں، تو بڑے ہونے کے بعد جو چھوٹے ہونے کا جو پہلو ہے اس کو محفوظ رکھتے ہوئے عربی کے اعتبار سے یہ وزن بنتا ہے فعیل، تو اس کے اوپر رکھا گیا حسین، یعنی یہ چھوٹا حسن ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ آپ مزید بھی اس اعتبار سے دیکھیں گے تو بہت انٹرسٹنگلی بعض چیزیں اسی وقت ظاہر ہوئی جو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جملے ملتے ہیں۔ میر انیس نے تو جناب اسماء کے حوالے سے اس کو نظم کیا، مگر بعض روایتوں کے اندر اس میں جناب صفیہ کا تذکرہ آتا ہے، صفیہ بنت عبد المطلب، جو پیغمبر اکرم ختم مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر اکرم کی پھوپھی تھی، اور وہ اس وقت موجود تھے کہ جب امام مظلوم کی ولادت ہوئی ہے، تو امام کی ولادت کے بعد پیغمبر اکرم کو اشتیاق تھا، اپنے چھوٹے نواسے کی زیارت کرنا چاہ رہے تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے،
تو انہوں نے کہا کہ ذرا میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ. تو جناب صفیہ نے کہا کہ ان لم ننزفہ من قبل، ابھی ہم نے بچے کو پاک نہیں کیا. تو یہ جملہ انہوں نے تو ظاہر ہے کہ ایک عام عادی انداز میں جس طریقے سے کہا جاتا ہے بچوں کے بارے میں، اس طرح سے کہا. تو پیغمبر اکرم نے مسکرا کر کہا انتی تنزفینہ، کہ پھوپھی جان آپ اس کو پاک کریں گے. یعنی انہوں نے جو کہا تھا وہ ظاہری اعتبار سے کہا تھا، پیغمبر اکرم نے ظاہری مانوی دونوں کے اوپر حاوی کرتے ہوئے وہ جملہ کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ انا لم ننزفہ من قبل، پیغمبر فرماتے ہیں انتی تنزفینہ، کیا ہے پھوپھی جان کیا آپ اس کو پاک کریں گے؟ پھر مسکرا کر کہا ان اللہ قد نظفہ وطہرہ من قبل، کہ خدا ہے کہ جس نے پہلے ہی سے پاک و پاکیزہ اور صاف اسے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. یہ وہ ہے کہ جس کی طہارت کا ذمہ پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ یہ بات ہے 3 شعبان 4 ہجری کی. ابھی آیت تطہیر کا نزول بہت بعد میں ہے، یعنی آیت تطہیر جو نازل ہوگی وہ تو آپ یوں سمجھے کہ مباہلہ کے واقعے کے ساتھ نازل ہوگی. مگر مباہلے کے واقعے کے ساتھ جب آیت تطہیر نازل ہوتی ہے تو وہاں پر ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ وہی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ارادہ درود بھیجے کا محمد و آل محمد. تو وہاں پر بھی ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ ارادہ پروردگار یہ ہے کہ اے اس گھر والوں ہر رجس و نجاست کو تم سے دور رکھا جائے اور وہ ویسا پاک و پاکیزہ رکھا جائے جو پاکیزگی کا حق ہے. تو رکھنا اور کرنا کا جو فرق ہے وہ وہاں پر ڈسکس ہوتا ہے آیت تطہیر کے ذیل میں، کہ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ خدا رجس کو دور کرے اور وہ پاک کرے. اور علماء شیعہ جو ہے وہ اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کا اعلان یہ ہے کہ ہر رجس کو دور رکھے، یعنی ویسے بھی رجس دور ہے اس کو دور رکھے یعنی اس کو مینٹین کرے، اور پاک رکھے یعنی ویسے بھی پاکیزگی ہے اس پاکیزگی کو مینٹین کرے. تو اس مینٹیننس کے حوالے سے پروردگار عالم نے ذمہ لیا. تو اس کو اگر آپ دیکھیں اور ریفلیکٹ کریں پیغمبر اکرم کے اس جملے کے ساتھ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا برمحل ہے. کہ پاکیزگی تو کب سے ہے؟ تو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ نظفہ وطہرہ، کہ اللہ نے اسے پاک و پاکیزہ طاہر و مطہر پیدا کیا، تو وہ تو پہلے ہی سے پاک ہے. تو وہاں جو آیت تطہیر کے اندر اعلان ہو رہا ہے وہ پاک کرنے کا اعلان نہیں ہو رہا ہے، اس پاکیزگی کے مینٹین ہونے کو پروردگار عالم بیان کر رہا ہے. اور اس کو بھی پروردگار نے اپنے ارادے کے ساتھ معلق کیا، یعنی ارادہ جو پروردگار کا ہے. علامہ ذیشان درجبادی بہت پیارا جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ طہارت اہل بیت ہے، مگر اہل بیت کے ہاتھ میں نہیں ہے، ارادہ پروردگار کے ساتھ ہے. یعنی ارادہ پروردگار میں جتنا زور ہوگا اتنا ہی اہل بیت کی طہارت میں بھی زور ہوگا. اور وہ جو ارادہ پروردگار ہے اس کا معاملہ کیا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ امر پروردگار یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. یعنی پروردگار عالم کے ارادے اور اس چیز کی فعالیت کے درمیان کسی قسم کا کوئی گیپ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہیں ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو اب اگر آپ دیکھیں اس اعتبار سے تو یقیناً قرآن مجید کی تو بہت سی آیتیں ہیں کہ جن کو امام مظلوم کے حوالے سے پڑھا جا سکتا ہے. آیت تطہیر تو اس کی ایک مثال ہے. اسی طریقے سے آیت مباہلہ، اسی طریقے سے آیت مودت، اسی طریقے سے سورہ دہر، ان میں ساری وہ آیتیں ہیں کہ جن کو پڑھا جا سکتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کا جو تعلق اس کے ساتھ ہے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. مگر قرآن مجید کو اگر آپ ایک اور زاویے سے دیکھیں جس کی طرف انصافاً توجہ دلائی علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ اپنے ایک بیان کے اندر، کہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی امام حسین اس دنیا میں بھی نہیں آئے. یعنی 3 شعبان 4 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ ہجرت کے بعد 4 سال تقریباً گزر چکے ہیں یا 4تھا سال چل رہا ہے، اور اس میں امام حسین کی ولادت ہوتی ہے. لیکن آپ غور فرمائیے کہ اب تو پیغمبر اکرم کی کتنی زندگی باقی رہ گئی؟ 11 ہجری میں پیغمبر اکرم کا وصال ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھی سے کچھ کم مدنی زندگی بھی ختم ہو چکی. تو مکی زندگی پیغمبر اکرم کی 13 برس کی، اور اس کے بعد پھر یہ مدنی زندگی آدھی سے کچھ کم وہ بھی مکمل ہو گئی. اب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آ رہے ہیں، اور 1 سال پہلے آپ کہہ لیجیے کہ امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے جب 15 رمضان 3 ہجری کو.
تو قرآن مجید کی آیتیں اب جو نازل ہوں گی وہ تو ساری مدنی ہوں گی، یعنی یہ ساری کی ساری مدنی آیتیں ہوں گی کہ جن کے اندر آل محمد کا بطور مجموعی تذکرہ ہوگا، جن کے اندر امام حسن اور امام حسین کا ذکر ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً معاملہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو آیت تطہیر یہ مدنی زندگی کے اختتام سے کچھ پہلے نازل ہونے والی آیت ہے۔ آیہ مباہلہ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آیہ مودت کے حوالے سے یہی بات سے افراد اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ تو مکی آیت ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آل محمد کے بارے میں نازل ہو جائے، اہل بیت کے بارے میں نازل ہو جائے، جبکہ اس کا مزاج خود بتا رہا ہے کہ وہ مدنی آیت ہے۔ یعنی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ کہہ دیجئے کہ میں کوئی اجر نہیں چاہتا، سوال نہیں کرتا اپنی ان زحمتوں کے عوض کے جو میں نے برداشت کی ہیں، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کی جائے۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ مکی آیت ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اہل بیت کے بارے میں ہو۔ آیت کا مزاج بتا رہا ہے۔ میں اس وقت آیہ مودت کے اوپر گفتگو نہیں کر رہا، لیکن میں صرف متوجہ کر رہا ہوں کہ آیت کا مزاج بتا رہا ہے۔ شان نزول بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگ آئے پیغمبر اکرم کے پاس اور آ کر یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ نے زحمتیں برداشت کی اس کا کوئی اجر آپ کو عطا کریں۔ تو یہ کوئی کب کہے گا؟ مکے میں، کہ جب کہ مار پڑ رہی تھی، جب کہ کام ابھی شروع ہوا ہے، جب کہ ابھی سلسلہ جو ہے اسٹیبلش بھی نہیں ہوا ہے، اسموتھ بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ تو بات ہی اس وقت کی ہے کہ جب کام ٹھیک ٹھاک آگے بڑھ چکا ہو، اس موقع پر کوئی آئے اور آ کر پیغمبر اکرم سے یہ کہے۔ البتہ اس جملے کے اندر ایک جسارت ہے کہ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کچھ ایسا دے سکتے ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کی رسالت کا اجر بن سکے۔ تو جس کے جواب میں پھر پروردگار عالم نے کہا کہ حبیب ان سے کہیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ تم کیا اجر عطا کرو گے اور کیا اجرت دو گے؟ ہاں اگر کچھ دینا چاہو تو اتنا کرو کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کرو۔ جس کے بعد باقاعدہ پیغمبر اکرم سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول بتائیے وہ قرابت دار کون ہے کہ جن کی مودت اور محبت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ حسن ہیں، حسین ہیں، ان کے بابا علی ہیں اور ان کی ماں فاطمہ زہرا ہے۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس محبت کے ایلیمنٹ کو بھی خاص امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے جب پیغمبر اکرم بیان کرتے ہیں تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ امرنی بحبہما، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان دونوں سے محبت رکھوں۔ یعنی اب آپ نوٹ کریں کہ یہ کون سی محبت ہے کہ جس کا الگ سے حکم دیا جا رہا ہے؟ ورنہ نانا کی جو نواسوں سے محبت ہوتی ہے وہ تو بڑی نیچرل ہوتی ہے، انسٹنکٹیو ہوتی ہے، اس کو الگ سے حکم تھوڑی دینا پڑتا ہے۔ یعنی ماں کو یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنے بچوں سے محبت رکھیں، اس بات کا ہم آپ کو حکم دیتے ہیں، یہ تو بڑی نیچرل محبت ہے۔ لیکن اگر پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ امرنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت کسی خاص پہلو سے ہے کہ جو صرف رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی منصب کی وجہ سے، کسی مرتبے کی وجہ سے، کسی مقام کی وجہ سے، تو مستقبل کے اندر جو قربانیاں دی جانے والی ہیں ان سب کی وجہ سے کہ ان اللہ امرنی بحبہما، کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، مجھے کمانڈ کیا ہے، مجھے آرڈر دیا ہے کہ میں ان دونوں سے محبت کروں۔ کن دونوں سے؟ حسن سے بھی اور حسین سے۔ صرف اتنا نہیں کہہ رہے پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم جو اگلا جملہ ہے اس کا سب سیکوینٹ جو کلوز ہے وہ اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ ان اللہ امرنی بحبہما، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان دونوں سے محبت رکھوں، وبحب من یحبہما، اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے مجھے اس سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی لوگوں میں سے بھی کوئی حسن اور حسین سے اگر محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کرنے کا حکم پروردگار عالم نے مجھے دیا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جملے کچھ بتا رہے ہیں کہ مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ اسی طریقے سے مزید اگر آپ دیکھیں، یعنی یہ تو ایک آیت ہو گئی۔ اچھا آپ مزید دیکھیے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اس کے بارے میں بھی ایک بات یہ کی کہ جناب علی یہ جو آیت ہے یہ مکہ کی ہے اور مدنی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بھی علماء کرام نے یہ کہا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ایک سورہ اگر بطور مجموعی آیتوں کی تعداد کی وجہ سے اسے مکی کہا جا رہا ہو تو اس کے اندر کوئی مدنی آیت موجود نہ ہو، کوئی ضروری نہیں، بلکہ شان نزول خود ایک بہت بڑا قرینہ بنتا ہے، ایک بہت بڑا ایویڈنس بنتا ہے کہ یہ آیت کہاں پر نازل ہوئی ہے۔ اچھا اب تو ان کو تو ذرا چھوڑیے، اب آئیے خاص ان آیتوں کی طرف ہم آ جائیں کہ جن کے بارے میں بالکل اسٹیبلش ہے کہ ابھی امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے اور وہ آیتیں نازل ہوئی۔ کمال یہ ہے کہ ان آیتوں کے بارے میں بھی معصومین کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت امام حسین کے بارے میں نازل ہوئی۔ یعنی اب ذرا موقف کو سمجھیے گا، آیت اثیر، آیہ مباہلہ، یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اسٹیبلش ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے تھے
اور پھر اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی۔ آیہ مودت کے بارے میں اسی طرح سے سورہ دہر کی جو میں نے بات کی، ان کے بارے میں بحث ہے، یعنی برادران اہل سنت بہت سے جو اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں وہ پھر اس بارے میں اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو نازل اس وقت ہوئی تھی کہ جب امام حسین موجود ہی نہیں تھے، اور پھر شیعہ علماء اس کے بارے میں ایک موقف رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے، آیت یہ خود بتا رہی ہے کہ یہ بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں شیعہ علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ مکہ ہی میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہجرت کا پہلا سال، نہ ہجرت کا نہیں، بعثت کا پہلا سال، یہ بھی جو 27 رجب کو یوم بعثت ہم لوگوں نے منایا، تو بعثت کا جو پہلا سال ہے تو پہلی وحی کیا نازل ہوئی وہ ہم سب جانتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی 5 آیتیں، یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک قول کے مطابق سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اور آیت سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ کئی چھوٹے چھوٹے سورے ہیں جو پہلے ہی سال میں نازل ہو گئے۔ بعض علماء نے اس کا حساب لگایا اور کہا کہ 26 سورے ہیں کہ جو پہلے سال میں نازل ہوئے، 26 چھوٹے سورے کہ جو پہلے سال میں ہی پیغمبر اکرم پر نازل ہوئے۔ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ان سوروں میں 10ویں نمبر پر ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ فجر، یعنی اگر آپ تنزیل کے اعتبار سے دیکھیں گے تو 10واں سورہ پیغمبر اکرم پر جو نازل ہوا ہے اس کا نام ہے سورۃ الفجر۔ تو ابھی پیغمبر اکرم کہاں پر ہیں؟ کہ مکے میں۔ ہجرت ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ کہ ہجرت نہیں ہوئی اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہجرت نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو جناب علی اور جناب سیدہ کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ اچھا شادی تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو امیر المومنین 10 سال کے ہیں، یعنی اگر بعثت کا جو پہلا سال ہے اس کی اگر آپ بات کریں تو امیر المومنین کی ولادت ہوئی ہے 30 عام الفیل میں، پیغمبر اکرم نے 40 برس کے سن میں اعلان رسالت کیا، پیغمبر اکرم پیدا ہوئے ہیں 1 عام الفیل میں، اس کا مطلب پیغمبر اکرم جب 40 برس کے تھے تب اعلان رسالت کر رہے تھے، اس وقت پیغمبر اکرم 40 برس کے تھے، مولا کائنات 10 برس کے تھے۔ یہ بعثت کا پہلا سال ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ جو ہماری تاریخ ہے اس کے مطابق بعثت کے 5 اس دنیا میں تشریف لائیں، تو بعثت کے پہلے سال تو جناب سیدہ ہماری روایت کے مطابق موجود نہیں تھی، برادران کی جو روایت ہے اس کے مطابق بعثت سے 5 سال پہلے۔ تو آپ یوں اگر دیکھیں تو ایک الگ رخ بنے گا، 6 سال کی ایج بنے گی جناب سیدہ کی، اور اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو ابھی تو جناب سیدہ پیدا بھی نہیں ہوئی۔ مولا کائنات 10 سال کے، جناب سیدہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں۔ ان دونوں کی شادی ہوگی مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ میں جب شادی ہو جائے گی تو 4 ہجری میں امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ہجرت نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی، مکی زندگی ہے، مکی زندگی کا بھی پہلا سال ہے۔ 10واں سورہ نازل ہو رہا ہے سورۃ الفجر، اور جب چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ یہ سورۃ الفجر کیا ہے تو امام نے کہا کہ اس کو سورۃ الفجر جو کہتے ہو تو اس کا صحیح نام ہے سورۃ الحسین۔ میں نہیں جانتا کہ میں اپنی بات آپ کے لیے واضح کر پایا یا نہیں، یعنی ذرا غور فرمائیے گا، یہ آیت تطہیر کی بات نہیں ہو رہی، آیت مباہلہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان آیتوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جس کے بارے میں کنٹروورسی ہو کہ یہ مکی ہے مدنی ہے، نہ 100% یہ ہے کہ یہ مکی آیت ہے، یہ مکی سورہ ہے سورۃ الفجر۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ ابھی امام حسین اس دنیا میں نہیں آئے ہیں اور پروردگار عالم سورہ وہ بھیج رہا ہے کہ جس کے بارے میں آل محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سورہ کا نام سورۃ الحسین ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ تفسیر دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم اور 2 کی قسم اور 1 کی قسم۔ تو پھر یہ ساری بحثیں شروع ہوئی کہ جناب علی سے مراد کیا ہے، کہ فجر کا مطلب ہے عاشور کی فجر، لیال عشر کا مطلب ہے وہ 10 راتیں جو محرم کی، کا پھر اس کے بعد وہ 2 اور 1، تو کا 1 سے مراد عاشور ہے، 9 اور 10 اور پھر 10۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کہا کہ یہ سب وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے سمجھایا کہ حسین خدا کی نظر میں کیا ہے، کہ ابھی حسین اس دنیا میں نہیں آیا مگر حسین کے نام سے ایک سورہ اس دنیا میں آ چکا ہے۔ پروردگار عالم کو حسین اور حسین کی شہادت کا وہ اتنی زیادہ منظور نظر پروردگار ہے کہ سورہ پہلے آ رہا ہے، اور پھر اس کے اندر آپ دیکھتے چلے جائیے تو آپ کو ملے گا کہ پروردگار عالم قوم عاد کا تذکرہ کرتا ہے، الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جناب ہود علیہ السلام جہاں پر تشریف لائے، اور پھر سمود کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد ارم کا تذکرہ، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ فرعون ذی الاوتاد
وہ میخوں والا فرعون، اس کے ساتھ تمہارے پروردگار عالم نے کیا کیا. پھر انسان کی ناشکری کا تذکرہ کہ اگر روٹی مل جائے تو اکڑنے لگتا ہے، اور اگر رزق تنگ ہو جائے تو تل ملانے لگتا ہے. کہ یہ اس کا انداز ہے. اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعم فیقول ربی اکرمن. پیٹ بھرا ہوا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری بڑی عزت افزائی کی. واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقا فیقول ربی اہانن. اور اگر رزق میں کچھ تنگی آ جائے تو فوراً کہتا ہے کہ نہیں، میرے رب نے میرے ساتھ بہت برا کیا، میری توہین کر دی. کلا بل لا تکرمون الیتیم. ہرگز نہیں، بلکہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. کمال ہے. یعنی آپ سرکشی کا تذکرہ اس میں دیکھیں گے، ناشکری کا تذکرہ اس میں دیکھیں گے، یتیم کو دھتکارنے کا تذکرہ اس میں دیکھیں. کربلا کو ذہن میں رکھیے گا کہ پروردگار عالم سورۃ الحسین نازل کر رہا ہے، دن کا تذکرہ کر رہا ہے، عاشور کا تذکرہ کر رہا ہے، مہینے کا تذکرہ کر رہا ہے، 2 اور 1 کا تذکرہ کر رہا ہے، ماضی کے اقوام کا ذکر کر رہا ہے، پھر انسان کی بطور مجموعی ناشکری کا ذکر کر رہا ہے، اور پھر یہ بتا رہا ہے کہ ان کے جرائم کے اندر کیا کیا ہے. ان کے جرائم کے اندر یہ ہے کہ یتیموں کو دھتکارتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مسکینوں کو تنگ کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، کھانا نہیں دیتے. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا بس چلے تو یہ سب کچھ لوٹ کر کھا جائیں. اور پھر پروردگار عالم آخر میں کیا کہتا ہے کہ یہ لوگ پچھتائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش میں نے اس دنیا کے لیے، اس زندگی کے لیے کچھ یہاں سے بھیج دیا ہوتا، یعنی یہ حرکتیں میں نے نہ کی ہوتی. پھر آخر میں پروردگار عالم ایک شخصیت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی الی ربک، پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندگان خاص تیرے مشتاق ہیں، ان میں داخل ہو جا، میری جنت تیری مشتاق ہے، اس میں داخل ہو جا. آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ پروردگار عالم زمانے کا تذکرہ کرے، زمانے کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر قوموں کا تذکرہ کرے، ان کا جو برا انجام ہے اس کا تذکرہ کرے، بطور مجموعی انسانوں کی ناشکری کا تذکرہ کرے، ان کے جرائم کا تذکرہ کرے، اس میں یتیموں کا تذکرہ کرے، مسکینوں کا تذکرہ کرے، پچھتاوے کا تذکرہ کرے. اور پھر پچھتاوے کا تذکرہ کرنے کے بعد کا ایک وہ جو کامیاب ہے کہ وہ کون ہے، کہ وہ نفس مطمئنہ ہے. اس عالم میں ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہے، رب اس سے راضی ہے، اور وہ جب آتا ہے تو اس شان سے آتا ہے کہ پروردگار عالم کا یہ پروٹوکول ہوتا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پھر امام سے پوچھا گیا، چھٹے امام سے، کہ بتائیے کہ یہ نفس مطمئنہ کا عموم اپنی جگہ، مگر اس کا اہم ترین جو مصداق ہے کہ جس کی وجہ سے سورہ کو سورہ حسین کہا گیا، کہ وہ نفس مطمئنہ کون ہے، کہ نفس مطمئنہ حسین ابن علی. تو اب آپ نوٹ کریں جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک سورہ ہے، مگر صرف یہی ایک سورہ نہیں ہے. یعنی یہ تو ایک سورہ ہے لا شک فیہ ولا ریب، لیکن اس کے آگے اگر آپ دیکھیں تو اسی پہلے سال کے اندر ایک اور سورہ نازل ہوتا ہے، اس کا نام ہے سورہ کوثر. میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ ابھی جناب سیدہ بھی ہماری تاریخ کے مطابق اس دنیا کے اندر جو آنے کا جو معاملہ ہے اس اعتبار سے جو برادران اہل سنت کا قول ہے، ہمارا جو قول ہے وہ دو الگ الگ ہے. سورہ کوثر کا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو چھٹے امام سے پھر جب پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ کوثر سے کیا مراد ہے، کہ نہر کا ممکن ہے وہ بھی ہو، کہ اور کا خیر کثیر بھی ممکن ہے، مگر جو صحیح معنوں میں اس کا مصداق ہے وہ نسل پیغمبر ہے کہ جو فاطمہ زہرا کے ذریعے سے چلی. اب جب فاطمہ زہرا کے ذریعے سے چلی ہے تو اگر آپ غور کریں تو امام حسین ابو الائمہ ہیں، یعنی وہ جو نسل فاطمہ جو اماموں کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس میں امام حسن کے بعد امام حسین، تو امام حسین علیہ السلام ان کی نسل وہ ہے کہ جس کے اندر پھر بعد میں ائمہ آ رہے ہیں. تو ابو الائمہ پھر ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام. تو وہ سورہ فجر، یہ سورہ کوثر. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سورہ صافات، یہ بھی مکی سورہ ہے اور ابتدائی سوروں میں سے. یعنی قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو 37واں سورہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے تو وہ سورہ صافات. اس کی وہ مشہور آیت ہے کہ جس کے اندر عام طور پر عید قربان میں اس کو پڑھا بھی جاتا ہے. اس میں کیا الفاظ ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو عازم سفر ہوں اپنے رب کی جانب، وہی مجھے راستہ دکھائے گا. یہ 99ویں آیت ہے. رب حب لی من الصالحین. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار مجھے اپنے پاس سے ایک صالح بیٹا عطا کر. وبشرناہ بغلام حلیم. تو ہم نے اسے ایک
حلیم بیٹے کی بشارت دے دی، یعنی حلم و بردبار۔ فلما بلغ معه السعی، اور جب وہ اس قابل ہوا کہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے، کون؟ وہ فرزند، قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ اے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، یعنی ایک مرتبہ نہیں، مسلسل دیکھ رہا ہوں، انی اری فی المنام ہے، میں خواب میں بار بار دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ علامہ سید علی نقوی صاحب بہت پیارا جملہ اس پر کہا کرتے تھے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نہ پوچھتے اسماعیل علیہ السلام سے تو یہ تنہا ابراہیم کا کارنامہ ہوتا، مگر پوچھ کر ابراہیم علیہ السلام نے اس کارنامے میں جناب اسماعیل علیہ السلام کو بھی شریک کر دیا۔ کیا تو اسماعیل علیہ السلام کا جو جواب ہوگا اس جواب کی وجہ سے ان کو موقع ملے گا کہ وہ بھی اس کارنامے میں شریک ہو جائیں۔ تو پوچھا کہ بیٹا میں تو دیکھ رہا ہوں، اب تم بتاؤ، فانظر ماذا تری، قال، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، بابا کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا۔ یعنی اب آپ لفظوں کے انتخاب پر غور کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں، یعنی اگر ابراہیم علیہ السلام ایکسپلیسٹلی یہ کہہ دیتے کہ مجھے حکم دیا گیا تو پھر تو گفتگو ہی ختم تھی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بابا جب حکم دے دیا گیا تو اب اس کے بعد مجھ سے آپ کیا پوچھ رہے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا وہ منع، کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، اور اسماعیل علیہ السلام اپنی بالغ نظری کا ثبوت دے رہے ہیں کہ بابا آپ کا خواب فقط خواب تھوڑی ہے، آپ کا جو خواب ہے اس خواب کے ذریعے سے تو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یعنی میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ یہ خواب کسی عام انسان کا خواب نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کیا جا سکے، یہ تو آپ کا خواب ہے۔ تو آپ کون ہیں؟ خلیل خدا ہیں، آپ نبی خدا ہیں، تو نبی کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کا ایک طریقہ کار ہی ہے کہ خواب کے ذریعے سے اس کو بتا دیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے خواب دیکھا، اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بالغ نظری کا ثبوت دیا، انہوں نے کہا نہیں بابا جانتا ہوں میں کہ یہ خواب جو آپ کا ہے وہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یا ابت افعل ما تؤمر، بابا کر گزریں وہ کہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یعنی اس منزل پر بھی اسماعیل علیہ السلام اپنے آپ کو یونیک صابر نہیں سمجھتے، وہ جانتے ہیں کہ ایک گروہ ہے صابرین کا کہ جس میں ملحق ہو جاؤں گا اگر اللہ نے چاہا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اب جو قرآن مجید منظر کشی کر رہا ہے وہ ذرا دیکھیے، فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ جب دونوں کے دونوں بالکل سر تسلیم خم کر چکے، پوری طریقے سے سرنڈر کر چکے خدا کی بارگاہ میں، اور پیشانی کو تھاما ہوا ہے اور جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، آپ سنتے بھی ہیں کہ اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، ہے بعض علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں، یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام نے چاہے شفقت پدری ہی کی وجہ سے کہ میں دیکھ نہیں پاؤں گا، تو انہوں نے تو گویا اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی کہ اب تو میں نے اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ دی، میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو حرکت دوں، اب اس کے بعد ذبح کون ہوتا ہے یہ تو خدا کے ہاتھ میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے طور پر کام پورا ہی کر دیا، تو انہوں نے جو خواب میں دیکھا تھا وہی دیکھا تھا، انی اذبحک، تو وہ تو کر رہے تھے، تو انہوں نے اس موقع پر جب اپنے ہاتھوں کو جنبش دی تو پروردگار عالم کی طرف سے جو ندا آئی وہ کیا ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم، ندا آئی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طریقے سے محسنین کو جزا عطا کرتے ہیں، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ یقیناً بڑا کھلا ہوا امتحان تھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کو بدل دیا ہے ذبح عظیم سے۔ اب یہاں پر چھٹے امام سے پوچھا گیا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، تو چھٹے امام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ جو بیٹا ہے وہ تو دور کھڑا ہے اور دمبا ذبح ہو چکا ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے سوال کیا کہ مالک کیا سبب ہے کہ میری قربانی قبول نہیں؟ کا قربانی قبول ہو گئی، قربانی قبول ہو گئی تو پھر یہ کیسے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ دمبا ذبح ہے، میرا بیٹا تو وہاں پر کھڑا ہے اور سلامت ہے، اگر تو نے بیٹے کی قربانی مانگی تھی اور اس اہتمام کے ساتھ مجھے یہ سمجھایا تھا، سجھایا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دوں تو میرا بیٹا تو سامنے، تو پھر یہ کیسے قربانی قبول ہو گئی؟ کہا کہ نہیں،
ایک بات بتاؤ ابراہیم، تم اپنے کو زیادہ پسند کرتے ہو یا محمد کو؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نفس کو ٹٹولتے ہوئے یہ جواب دیا کہ میں محمد کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کہ اب یہ بتاؤ کہ تم اسماعیل کو زیادہ پسند کرتے ہو یا محمد کے فرزند حسین کو؟ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں محمد کے فرزند حسین کو زیادہ دوست رکھتا ہوں، زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کہا کہ بس اب امتحان یہ ہے کہ ہم نے اسماعیل کی جگہ اس قربانی کے لیے وقف کر دیا ہے فرزند محمد حسین کو۔ ایک دوسری بات یہ کہ جزا ہماری طرف سے یہ ملے گی کہ وہ جو ذبح عظیم ہے وہ اسی اسماعیل کی نسل میں آئے گا۔ یہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم، کہ ہم نے اسے ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا۔ اچھا اب ذرا یہاں پر غور کیجئے اس بات کے اوپر، وفدیناہ بذبح عظیم جو پروردگار عالم نے یہاں پر کہا ہے، تو یہ روایت کس کی ہے؟ ظاہر کیجیے ہماری کتابوں کی روایت ہے۔ وفدیناہ اولاد حیدر فوق بالگرامی صاحب جو انہوں نے سیرت کے اوپر بڑی کتابیں لکھی، تو انہوں نے جو امام حسین علیہ السلام پر جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہی انہوں نے رکھا ذبح عظیم۔ اچھی کتاب ہے، یعنی باقاعدہ ریفر ہوتی ہے۔ اردو میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں امام حسین پر، ان میں ایک ریفرنس بک کے طور پر استعمال ہونے والی کتاب ہے ذبح عظیم اولاد حیدر فوق بالگرامی صاحب کی۔ تو یہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے ذبح عظیم۔ اسی طرح سے روایت کے اندر ابھی میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی بھی۔ تو اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کا بہت مشہور شعر ہے، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد جیسا، کہ کیا کہنا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، کہ وہ باپ کے جو بسم اللہ کی با کا نقطہ بن گیا، بائے بسم اللہ پدر، یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو امیر المومنین کی حدیث ہے کہ جس کے اندر انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ کلما فی القرآن فی الفاتحہ وکلما فی الفاتحہ فی البسملہ وکلما فی البسملہ فی الباء وکلما فی الباء فی النقطہ وانا النقطۃ التی تحت الباء۔ مولا کا یہ بہت مشہور جملہ ہے۔ یہ تو خیر ان کے پاس بھی ہے، برادران کے پاس بھی ہے، کہ جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، اور جو کچھ بھی سورہ فاتحہ میں ہے وہ فاتحہ کی بسم اللہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، وَكُلَّمَا فِي الْبَسْمَلَةِ فِي الْبَاءِ، اور جو کچھ بھی بسم اللہ میں ہے وہ با میں ہے، وَكُلَّمَا فِي الْبَاءِ، اور جو کچھ بھی با میں ہے، فِي النُّقْطَةِ، وہ نقطے میں، وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور میں ہی وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے موجود ہے۔ یہ امیر المومنین کا جملہ۔ تو اقبال نے اس کو وہاں سے لیا بائے بسم اللہ، اور یہ لیا فدیناہ بذبح عظیم سے، اور اس کی اس تشریح کو قبول کیا کہ جو معصومین نے بیان کی۔ شارحین نے جو اقبال کے کلام کی شرح لکھی تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے جو اعتراضات اقبال کے اوپر کیے گئے، اقبال شیعہ نہیں تھا، علامہ اقبال کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ شیعہ نہیں تھے۔ انہوں نے وصیت بھی یہ کی تھی کہ ان کی میراث فقہ حنفی کے مطابق تقسیم کی جائے، یعنی یہ بالکل اسٹیبلش ہے کہ علامہ اقبال شیعہ نہیں تھے، مگر بہرحال محب اہل بیت تو تھے۔ وہ خود اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، یعنی اقبال خود بتا رہے ہیں کہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، کہ تھوڑا بہت تشیع، تھوڑی بہت شیعت اقبال کی طبیعت میں ہے گا۔ کیوں؟ کہ تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی، کہ ہم نے اس کی زبانی علی کے فضائل بہت سنے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ علی کے فضائل تو میں بیان کرتا ہوں، اس اعتبار سے مجھے بعض افراد تشیع کی طرف منسوب کرتے ہیں، ورنہ بہرحال میں شیعہ نہیں۔ تو علامہ اقبال محب اہل بیت تو تھے۔ ان کے شارحین نے جو فارسی ان کا جو کلام ہے اس کے اوپر شرح لکھتے ہوئے جو اعتراض کیا، وہ اعتراض یہ کیا کہ یہ جو فدیناہ بذبح عظیم کی تفسیر انہوں نے قبول کی ہے، یہ سنیوں کی تفسیر میں نہیں ملتی، یہ تو شیعوں کی تفسیر میں ملتی ہے۔ تو علامہ رشید تراوی صاحب اس کو تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ نہیں ہوگی، وہاں پر لے لیا ہمارے معصومین سے تو ہم نے دے دیا، تو ہم بھی اپنے یعنی ذخیرے کو کوئی مکفل کر کے تو نہیں رکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی سے استفادہ نہ کر سکے، تاکہ وہ اگر آل محمد سے لینا چاہیں تو چھٹے امام سے لے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے لے لیا، اور یہ شعر بھی کہہ دیا، اور شعر بھی بہت خوب ہو گیا، بہت مشہور ہو گیا، اللہ اللہ بائے بسم اللہ بدر، معنی ذبح عظیم آمد بشا، کہ باپ وہ کہ جو بسم اللہ کی با کا نقطہ بن گیا، اور بیٹا وہ کہ جو ذبح عظیم کی تفسیر بن گیا،
کہ جو پروردگار عالم نے کہا تھا کہ فدیناہ بذبح عظیم، تو وہ ذبح عظیم کون ہے؟ وہ ذبح عظیم وہی ہے کہ جو نسل اسماعیل سے آنے والا ہے۔ تو اسماعیل کو محفوظ رکھنا کیوں ضروری تھا؟ اس لیے کہ اس کی جزا یہی ہے کہ اس کی نسل سے، اب یہ پروردگار عالم کا فیصلہ کہ نسل ابراہیم کی اس شاخ سے کہ جس کو نسل اسماعیل کہا جائے گا، اس میں آگے جا کر وہ رسول آئے گا اور اس رسول کے فرزند کا نام ہوگا حسین بن علی۔ تو یہ تیسرا سورہ بنا۔ یعنی اگر آپ پھر واپس سے کو ریلیٹ کر پائیں ان ساری باتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ ایک سورہ سورہ فجر، دوسرا سورہ سورہ کوثر، اور تیسرا سورہ یہ سورہ صافات۔ ابھی امام حسین اس دنیا میں نہیں آئے اور اسٹیبلشڈ ہے کہ یہ سارے کے سارے سورے وہ ہیں کہ جو مکی سورے مانے جائیں گے ہجرت سے پہلے، مگر ان کے اندر بھی پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کا ذکر ون وے اور دا ادر آیتوں کی صورت میں، اور سورہ فجر کے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو پورا سورہ جو معصومین کی روایت ہے اس کے حساب سے پورے سورے کا نام سورۃ الحسین۔ پھر اس کے بعد لطف کی بات یہ ہے کہ یہ تین سورے تو ہیں، مگر چوتھا سورہ ایک اور جس کے بارے میں اقبال نے اور زیادہ جرأت کا مظاہرہ کیا، یعنی یہ سورہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پاس بھی نص نہیں ہے۔ یعنی اب ذرا نوٹ کیجئے گا کہ ہوا یہ کہ جو فدیناہ بذبح عظیم اس کے بارے میں تو ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہماری تفسیر ہے اور اس کے اندر یہ بات ہے، لیکن ایک اور جگہ یعنی اسی تسلسل میں جہاں انہوں نے اشعار کہیں وہاں پر ایک اور سورے کا تذکرہ کیا اور وہاں پر ہمارے پاس بھی نص مفقود ہے۔ میں پھر علامہ کا حوالہ دے رہا ہوں کہ علامہ رشید ترابی فرماتے تھے کہ اگر مجھے نص مل گئی تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن یہ کہ ابھی تو مجھے بھی نہیں ملی۔ اور وہ کون سی ہے؟ وہ سورہ قل ھو اللہ احد کے بارے میں۔ اس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام ہی کے تعلق سے یہ فرماتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ میان امت ان کیوان جناب ہم چو حرف قل ھو اللہ در کتاب، کہ حسین کی حیثیت اور حسین کا مرتبہ اس امت میں وہ مرتبہ ہے کہ جو پورے قرآن کے اندر قل ھو اللہ کے سورے کا مرتبہ۔ یعنی اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اقبال کی فکر کہاں پر گئے، یعنی اقبال اڑ گئے، اس کے اوپر کہنا پڑے گا کہ شیعہ نہیں تھے مگر محبت اہل بیت سے سرشار، اور وہ اقبال اڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مجھ سے سن لو، چاہے روایت میں نہیں بھی ہے تب بھی میں بتاتا ہوں کہ حسین کا مرتبہ اس امت میں کیا ہے۔ یعنی امیر المومنین کے حوالے سے یہ مل جائے گا آپ کو کہ مسلوں کا مسل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے، تو تا ولا تاتی، لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا اپنا طواف کروانے کے لیے۔ مسلوں کا مسل قل ھو اللہ، اے علی تیری مثال قل ھو اللہ کی مثال ہے، جو قرآن کے اندر قل ھو اللہ کی مثال ہے وہ تیری مثال ہے، یہ مل جائے گا۔ لیکن یہ امام حسین کے حوالے سے یہ اقبال واقعاً اصرار کیا انہوں نے اس بات پر کہ حسین کی مثال اس امت میں وہ ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر قل ھو اللہ احد کے سورے کی مثال ہے۔ اور پھر اس کے بعد واقعاً اگر ہم غور کریں کہ اگر قرآن سے آپ قل ھو اللہ احد کا مطلب سورہ توحید، تو اگر آپ قرآن سے توحید کو نکال لیں تو بچا کیا؟ تو جس طرح سے قرآن سے سورہ توحید کو نکال لیں تو کچھ نہیں بچتا، اسی طرح امت سے حسین کو نکال لیں تو کچھ نہیں بچتا۔ یعنی امت کا دل، اگر قرآن مجید کا دل توحید ہے تو پھر امت کا دل ہونا چاہیے حسین ابن علی کو، اور انصافاً ہے بھی ایسا ہی کہ اگر کربلا کو اگر آپ نکال دیں تو پھر اسلام کہاں بچتا ہے؟ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نہ داد دست در دست حسین، در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو انصافاً اگر آپ دیکھیں تو واقعی یہ چیزیں آپس میں کو ریلیٹ کرتی ہیں، آپس میں انٹرلنک ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بس اختتام پر میں آپ کی خدمت میں وہ مفاخرہ بعض مجالس کے اندر بھی ہم نے پڑھا، دل چاہتا ہے کہ آج بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ یہ القطرہ کے اندر علامہ مستنبط نے اس کو نقل فرمایا اپنے ریفرنسز کے ساتھ، اور وہ کیا کہ یہ پیغمبر اکرم ختم مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم کی وفات سے کچھ پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام آغوش پیغمبر میں تھے اور امیر المومنین تشریف لائے اور دیکھا کہ پیغمبر اکرم پیار کر رہے ہیں امام حسین، تو فضائل آل محمد کو اجاگر کرنے کا ایک انداز، ایک سوال کیا مولا کائنات نے، یا رسول اللہ اتحب ولدی الحسین، اللہ کے رسول آپ میرے اس فرزند حسین سے محبت کرتے ہیں؟ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کیف لا احبہ وہو عضو من اعضائی،
میں اور حسین سے محبت نہیں کروں گا؟ علی کیسی باتیں کرتے ہو، وہ تو میرا ٹکڑا ہے. میں اپنے وجود سے محبت نہیں کروں گا، وہ تو میرا حصہ ہے. پھر امیر المومنین نے سوال کیا کہ اینا احب الیک انا ام الحسین، ہم دونوں میں سے زیادہ کون پیارا ہے آپ کو، میں یا حسین؟ پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو اسی اسپرٹ میں دیکھیے گا کہ اہل بیت کے فضائل کی ایک روایت ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے، کہ اس رخ سے بھی ذرا دیکھا جائے. تو سوال کیا کہ اینا، ہم دونوں میں سے کون آپ کو زیادہ پیارا ہے، میں یا حسین؟ تو اس سے پہلے کہ پیغمبر اکرم کچھ کہتے، یعنی پیغمبر اکرم کے لیے کچھ کہنا بہت مشکل ہو گیا تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر مشکل کشائی کی اور کہا نعم یا ابتا من کان اعلی شرفا کان احب الی النبی واقرب الیہ منزلتا. بھائی آپ اپنے اور میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو ہم دونوں میں سے جس کا شرف زیادہ ہوگا وہی پیغمبر اکرم کو زیادہ محبوب بھی ہوگا. تو جیسے امام حسین نے یہ جملہ کہا تو مولا کائنات نے پیار سے کہا تو فاخر من یا حسین، اے حسین یہ کس سے مفاخرہ کر رہے ہو پتہ بھی ہے؟ یعنی مجھ سے مفاخرہ کر رہے ہو؟ مفاخرہ کا مطلب یہ ہے کہ تفاخر کرنا. تو جیسے ہی یہ جملہ کہا امیر المومنین نے تو امام حسین نے کہا نعم ابتا ان شئت، جی بابا جان کیوں نہیں، اگر آپ چاہیں تو بالکل ڈسکشن ہو سکتا ہے، اس پر بات ہو سکتی کہ آپ اپنا شرف بیان کریں، میں اپنا شرف بیان کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کس کا فخر زیادہ ہے. تو اس موقع پر امیر المومنین نے اپنے فضائل بیان کرنا شروع کی، یعنی فضائل علی بزبان علی، اور پیغمبر اکرم درمیان میں مسکرا رہے ہیں. اور مولا کائنات نے جو کہا وہ ذرا سنیے، یا حسین انا امیر المومنین، اے حسین میں ہوں امیر المومنین، ولسان الصادقین، میں ہوں لسان الصادقین. ایسے الفاظ زیادہ تر وہ ہیں کہ جو آپ نے سنے ہوئے ہوں گے فضائل کی روایات میں. انا وزیر المصطفیٰ، میں ہوں مصطفیٰ کا وزیر. انا خازن علم اللہ، میں ہوں علم خدا کا خازن. انا قائد السابقین الی الجنہ، جو جنت میں جانے والے ہوں گے ان کو لیڈ کرنے والا، ان کا قائد میں ہی ہوں گا. انا الذی امہ سید الشہداء فی الجنہ، میں وہ کہ جس کا چچا حمزہ جنت میں ہے. انا الذی اخوہ جعفر الطیار فی الجنہ، میں وہ ہوں کہ جس کا بھائی جعفر طیار وہ بھی جنت میں ہے، یعنی شہید احد اور شہید غزوہ موتا. انا حبل اللہ المتین، میں اللہ کی مضبوط رسی ہوں. انا لسان اللہ الناطق، میں اللہ کی لسان ناطق ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے بولنے والا ہوں. انا حجت اللہ علی خلق، میں اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہوں. انا باب اللہ الذی یؤتی منہ، میں وہ باب خدا ہوں کہ جس سے لوگ خدا تک پہنچتے ہیں. انا بیت اللہ الذی من دخلہ کان آمنا، میں وہ اللہ کا بیت اور اللہ کا گھر ہوں کہ جو اس میں داخل ہو گیا، جو مجھ سے جڑ جائے وہ امن و امان میں آ گیا. فمن تمسک بولایتی و محبتی امن من النار، جو میری ولایت اور محبت سے متمسک ہوا وہ آگے جہنم کی آگ سے مامون ہو گیا. انا قاتل الناقصین والقاسطین والمارقین، میں ناقصین و قاسطین و مارقین سے قتال کرنے والا ہوں، جمل صفین اور مہربان. انا ابو الیتامہ، میں یتیموں کا باپ ہوں، یعنی جس کا کوئی باپ نہ ہو علی اس کا باپ ہے. انا کہف الارامل، میں بیواؤں کی پناہ گاہ ہوں. انا ابو الائمۃ الطاہرین، میں ائمہ کے باپ ہونے کا شرف رکھتا ہوں. انا الذی تصدق بالخاتم، میں وہ ہوں کہ جس نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی صدقہ کی، زکوٰۃ دی. انا الذی نمت علی فراش النبی، میں وہ ہوں کہ ہجرت کی رات پیغمبر کے بستر پر سونے کا شرف جس کو حاصل ہوا. وفدیتہ بنفسی من المشرکین، اور مشرکین کے مقابلے میں نے اپنے آپ کو فدیہ بنایا. انا ترجمان اللہ، میں اللہ کا ترجمان. انا خازن علم اللہ، میں اللہ کے علم کا خازن. انا 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 انا، اور پھر آخر میں انا قسیم الجنت والنار، کہ میں جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں. امیر المومنین نے یہ سب کچھ بیان کر دیا. جب بیان کر دیا تو پھر پیغمبر اکرم نے امام حسین سے کہا اسمعت یا ابا عبداللہ ما قال ابوک، اے حسین سنا تمہارے بابا نے کیا کہا. وَهُوَ عُشْرُ عَشِيرٍ مِعْشَاء، اور جو ان کے فضائل ہیں نا اس کے مقابلے میں ابھی تو یہ عشر عشیر بھی بیان نہیں ہوا، یعنی اس کی فریکشنز میں بھی ابھی یہ کہیں پلیس نہیں ہو پائے گا. جو ان کے فضائل ہیں، ظاہر ہے کہ امیر المومنین کے فضائل تو آپ سنتے ہیں کہ اگر تمام جن و انس لکھنے والے بن جائیں اور تمام سمندر اور دریا کے پانی سیاہی بن جائیں
اور سارے درخت جو ہیں ان کی لکڑیوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے اور پھر مولا کے فضائل کو لکھنا شروع کیا جائے تو یہ سارے کے ساری سیاہی سوکھ جائے گی، درخت ختم ہو جائیں گے، جنوں ان شل ہو جائیں گے، مگر علی کے فضائل کا احصاء اور احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خود پیغمبر اکرم نے کہا۔ تو فرمایا کہ سمعت یا ابا عبداللہ، اے حسین سنا تمہارے بابا نے کیا اپنا تعارف کروایا، اور جو ان کے فضائل ہیں اس کا میگنیچیوڈ تو اتنا زیادہ ہے کہ یہ تو اس کی فریکشن بھی ابھی بیان نہیں ہوئی۔ ما لہ من فضائل وہو فوق ذلک، اور وہ تو اس سے بہت بڑھ کر ہیں، وَأَعْلَى، اور اس سے اعلیٰ ہیں۔ تو جب یہ جملہ کہا تو امام حسین علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ، شکر ہے اس خدا کا، الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، وہ خدا کی جس نے اپنے مومن بندوں میں سے کثیر پر ہمیں فضیلت عطا کی، وعلی جمیع المخلوقین، اور اپنے تمام مخلوقات کے اوپر ہمیں فضیلت عطا کی، وخص جدنا بالتنزیل والتعویل والصدق ومناجات الامین جبرائیل، وجعلنا خیار من اصطفاہ الجلیل، ورفعنا علی الخلق اجمعین۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے جد کو ایسا بنایا، ہمارے بابا کو ایسا بنایا۔ کیا کہنا، جبرائیل ہیں، اسرافیل ہیں، یہ سارے کے سارے تو ہمارے خادمین میں سے ہیں، لوریاں دینے والے ہیں، جھولا جھلانے والے ہیں۔ کیا کہنا، پروردگار عالم کا بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اما ما ذکرتا یا امیر المومنین فانت فی صادق امین۔ اے امیر المومنین، بابا بھی نہیں کہا اس موقع پر، اے امیر المومنین، آپ نے جو کچھ بیان کیا اس میں آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اس پر تو بحث ہی نہیں تھی۔ یہ جو آپ نے اپنے فضائل بیان کیے ہیں ان کے بارے میں تو کوئی گفتگو تھی ہی نہیں۔ اس موقع پر پیغمبر اکرم کہتے ہیں، اذکر انت یا حسین فضائل، مگر اے حسین اب تم بھی تو بیان کرو، اپنے فضائل بھی تو بیان کرو، مفاخرہ تو تبھی آگے بڑھ سکے گا۔ تو امام حسین فرماتے ہیں، یا ابت انا الحسین، میرا تعارف ذرا سنیے کہ میں کون ہوں بابا جان۔ اب کہا بابا جان، پہلے کہا تھا یا امیر المومنین، اب کہا اے بابا جان۔ اب میرا تعارف سنیے کہ میں کون ہوں۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میرا نام حسین ہے، اور میرا پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ علی کے جس کے اتنے فضائل ہیں جو آپ نے ابھی بیان کیے ہیں، وہ خود میرے باپ ہیں، وہ میرے بابا ہیں۔ میری پہلی انٹروڈکشن کا جو پہلا مرحلہ زینہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ علی کے جس کے اتنے فضائل ہیں وہ میرے بابا ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، وَأُمِّ فاطمہ، اور میری دوسری پہچان یہ ہے کہ میری ماں کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ میرے بابا علی ہیں، میری ماں فاطمہ ہے، سیدۃ نساء العالمین، وجدی محمد، اور میرا تیسرا تعارف یہ ہے کہ میرے جد میرے نانا محمد مصطفیٰ ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، سید و بنی آدم اجمعین، وہ جو نانا میرے محمد مصطفیٰ ہیں وہ بنی آدم کے سردار ہیں، لا ریب فیہ یا علی۔ اے بابا جان، اس میں کیا شک ہے، آپ کی ماں کا کیا کہنا، مگر یہ طے ہے، امی افضل من امک، میری ماں آپ کی ماں سے زیادہ افضل ہے۔ اور بابا جان کیا کہنا آپ کے والد محترم کا، جناب ابو طالب کا اور ان کے کارناموں کا، مگر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میرے بابا آپ کے بابا سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کیا کہنا آپ کے اجداد کا، مگر یہ طے ہے کہ جو میرے نانا ہے وہ آپ کے نانا سے افضل ہے۔ تو یہ جو امام حسین علیہ السلام نے کہا، اب ذرا اس کی وضاحت سنیے۔ فرماتے ہیں کہ انت عند اللہ افضل، جہاں تک فضائل کا تعلق ہے آپ افضل ہیں، مگر جہاں تک نسبتوں کا تعلق ہے تو میرا شرف آپ سے زیادہ ہے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو علماء نے کیٹیگوریکلی لکھا، انہوں نے کہا بالکل صحیح بات کہ اگر آپ فضائل کی بات کریں تو امیر المومنین کے برابر کون ہو سکتا ہے سوائے پیغمبر اکرم، وہ تو ان سے بڑھ کر ہیں، لیکن ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نسبتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو شرف جو نسبت کے اعتبار سے ہوتا ہے تو واقعاً امام حسن اور امام حسین کا ان نسبتوں کی وجہ سے جو شرف ہے وہ تو مولا سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس موقع پر جب امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا کہ انا افخر بالآباء والامہات والاجداد، میں فضائل کی بنیاد پر بات نہیں کر رہا تھا، وہ تو افضل ہیں ہی، میں تو ماں باپ اور اجداد کی بنیاد پر بات کر رہا تھا کہ نسبت کے اعتبار سے میں آپ سے زیادہ بہتر اور زیادہ اعلیٰ نسبتیں رکھتا ہوں۔ اور جیسے ہی انہوں نے یہ کہا پھر آگے بڑھ کر امیر المومنین کے گلے لگ گئے، اور امیر المومنین نے اس موقع پر جو جملہ کہا وہ ذرا سنیے کہ زادک اللہ شرفا و فخرا و علما و حلما، اے حسین اللہ تیرے شرف کو اور زیادہ کرے، تیرے فخر کو اور زیادہ کرے،
تیرے علم اور تیرے حلم کو اور زیادہ کرے. وَلَعَنَ اللَّهُ ظَالِمِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، اور جو تجھ پر ظلم کرے اس پر اللہ لعنت کرے اے ابا عبداللہ الحسین. کیا یہ اچھا ہو کہ میر انیس کے دو بند میں آپ کو سناؤں اور آج کی تقریر کو مکمل کر دیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. یہ میر انیس کے واقعاً بہت اچھے اشعار ہیں، کوئی شک نہیں. فرماتے ہیں کہ یا ختم رسول گوہر مقصود مبارک، امام حسین کے تعلق سے، یا ختم رسول گوہر مقصود مبارک، یا نور خدا رحمت معبود مبارک، یا شاہ نجف شادی مولود مبارک، یا خیر نساء اختر مسعود مبارک. رونق ہو صدا نور دوبالا رہے گھر میں، اس ماہ 2 ہفتہ کا اجالا رہے گھر میں. اور ایک جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میر انیس نے جناب اسما کی نسبت سے اسی روایت کو بیان کیا طہارت کے حوالے سے. کی عرض یہ اسمان نے کہ اے خاصۂ داور، کی عرض یہ اسمان ہے کہ اے خاصۂ داور، نہلا لوں تو لے آؤں اسے حجرے سے باہر. ارشاد کیا احمد مختار نے ہنس کر، لے آ کے نواسا ہے میرا طاہر و اطہر. اس چاند کو تاج سر افلاک کیا ہے، یہ وہ ہے خدا نے جسے خود پاک کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس مولود مسعود کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. اے پروردگار بانیان اور حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں عزت کی روزی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما. جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولاد کو بہترین رشتے عطا فرما. وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. 3 مرتبہ درود بھیجنے محمد و آل محمد.